کہ ایک برادر مومن نے یہ لکھا کہ میں اس رمضان میں ہر رمضان کی طرح سے ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی بعض تقاریر سے اندازہ ہوا کہ شاید یہ صحیح نہ ہو، مجھے بتائیے کہ کیا میں ہر سال جو چیز چھپوا کے تقسیم کرتا ہوں اس سال چھپواؤں؟ اور وہ یہ ہے کہ اگلا جمعہ جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع کے بارے میں ایک روایت چھپوائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعۃ الوداع کو یہ 4 رکعت نماز ظہر کے قریب پڑھ لے تو مولا نے کہا کہ اس کی ساری قضا نمازیں معاف، چاہے وہ مثل ریگ ہائے صحرا کیوں نہ ہو، ریگستان کی ریت کے ذرے جو ہیں اتنی نمازیں قضا کیوں نہ ہو سب معاف ہو جاتی۔ اور یہ ہر سال ہم تقسیم کراتے ہیں، لکھ کر انہوں نے یہ پورا اپنی کہانی لکھی، لیکن فرماتے ہیں کہ اب کچھ ایسا لگا، کیونکہ میں تو ہر سال اس مسئلے پہ بولتا ہوں، تو کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے عام حالات میں اگر مومنین سمجھدار ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ روایت معتبر تو قطعاً نہیں، بلکہ آقا گلپائگانی جیسے 90 سال حدیث اور قرآن میں ڈوبے ہوئے مرجے نے کہا کہ مجھے تو ملی ہی نہیں یہ روایت ہے کس کتاب میں، محدث کہہ رہا، مگر ضعیف ترین روایتوں میں سے ایک اول تو یہ، پھر بھی اگر سمجھدار لوگ ہوتے آپ اس کو دے سکتے تھے، کیونکہ اس میں اگر کچھ مفہوم ہے تو یہ کہ تم نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا گناہ جو ہے گناہ وہ معاف ہو جاتا ہے اگر تم یہ نماز پڑھ لو، لیکن خود قضا معاف نہیں ہوتی، دو الگ چیزیں، گناہ معاف ہونا الگ ہے، اور مثلاً 50 نمازیں ہم نے چھوڑ دی، وہ 50 پڑھ لینا وہ الگ، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز، گناہ الگ اور قضا کا بوجھ الگ۔ تو اگر آپ نے وہ 50 نمازیں چھوڑ دی اور وہ پڑھ لی مگر کبھی اس پہ توبہ نہیں کی تو گناہ اپنی جگہ رہے گا، کم ہو جائے گا، رہے گا، اور اسی طرح اگر توبہ کر لی اور ٹائم تھا اور قضا نہیں پڑی تب بھی گناہ اپنی جگہ رہے گا۔ اصل جو اسلام چاہتا ہے دونوں کام، توبہ بھی ہو کہ میں نے غلط کیا اور وہ بوجھ بھی اتار لے، تو بوجھ اتارا جاتا ہے قضا نمازیں پڑھ کر، توبہ کی جاتی ہے ویسے تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، لیکن اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرو وہ زیادہ اچھا، جیسے خود توبہ کا طریقہ امام نے سکھایا کہ پہلے غسل توبہ کرو اور پھر 2 رکعت نماز توبہ پڑھو اور اس کے بعد دعائے توبہ پڑھو، اس کے بعد کہو کہ خداوندہ میں نے گانا سنا اسے معاف کر دو، اگرچہ خالی آپ پہلے دن سے ایک جملہ کہتے میرے گانے کا گناہ معاف ہو جاتا، مگر غسل کر کے نماز پڑھ کے دعائے توبہ پڑھ کے اور زیادہ رحمت خدا کو ہم جوش دلاتے۔ تو یہ جو جمعۃ الوداع کی 4 رکعت نماز بتائی جاتی ہے یہ اس لیے نہیں کہ جو نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہیں وہ اس سے پوری ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا، ان نمازوں کا جو گناہ ہے وہ اس نماز کے ذریعے سے ہوگا، لیکن عام مومنین میں اتنی سمجھ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لو تو سال بھر جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ جیسے بس یہاں سے سیرت مولا کا ایک واقعہ بیان کر کے مسائل تو کچھ آئے نہیں لیکن بہت آ گئے، تو یہ جو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ بہتر یہ کہ یا تو آپ اس پیسے کو کسی اور کام میں دین کے کام میں صرف کریں، اور یا یہ لکھ کر یہ روایت اور اس کا طریقہ نیچے یہ مسئلہ ڈال دیں جو ابھی میں نے بتایا، یا کسی عالم سے پوچھ لیں اصل مسئلہ بھی ڈال دیں تو شاید اس کا ثواب بڑھ جائے گا، لوگوں کو اصل مسئلہ پتہ چل جائے گا کہ قضا نمازیں 50 ہیں تو وہ پڑھنا، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا فائدہ کیا، اس طریقے سے کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اور اگر اس طریقے سے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے کہ میرا چھپا ہوا پمفلٹ کون لے گا جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ نمازیں پڑھنا، اور بھی بہت سے لوگ پمفلٹ یہی چھپواتے ہیں، سب ادھر دوڑ کے جائیں، تو پھر بالکل اس پہ پیسہ خرچ نہ کریں، کیا فائدہ کہ آپ نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اگر اس سے لوگ گمراہ ہو گئے، اور پاکستان کے ماحول میں جس کے چانسز زیادہ ہیں تو وہاں نماز بخشوانے جائیں گے اور الٹے روزے گلے پڑ جائیں گے، ایسا نہ ہونے پائے۔ یا صاحب السماء